السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم توفیقی الا باللہ، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی، آمین الہی آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تعالیٰ ہی اپنی وحدانیت اور ربوبیت کا سب سے بڑا گواہ ہے، یعنی کوئی اللہ کے بارے میں کیا بھی کہے، قرآن میں اللہ تعالیٰ شائع ہوئے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے ایک معجزہ ہے۔ قرآن ہدایت ہے، نور ہے، باعث برکت ہے، شفا ہے، رحمت ہے۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ ہی اپنی وحدانیت اور ربوبیت کا سب سے بڑا گواہ ہے، اس سے بڑھ کر کوئی گواہ نہیں۔ ربیع بن انس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اب جس کے پاس بھی یہ قرآن پہنچ جائے، اگر وہ سچا متبع رسول ہے تو اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ بھی لوگوں کو اسی طرح اللہ کی طرف سے بلائے، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو دعوت دی، اور اسی طرح ڈرائے جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو ڈرایا۔ جب پہلی مرتبہ آپ کو قرآن نازل ہوا تو آپ بازاروں میں بھی پھرتے رہتے تھے، لوگوں کو لا الہ الا اللہ کی تبلیغ کرتے تھے، لوگوں لا الہ الا اللہ کہو، لا الہ الا اللہ کہو۔ یہ سب سے بڑی توحید اللہ کی گواہی ہے، تو ہمیں بھی اس پر ثابت قدم رہنا ہے۔ آج اس کی آیتیں آئیں گی، اس کو ایکسپلین کریں گے۔ پہلے تجوید اسٹارٹ کر رہے ہیں۔ سورت ہماری الانعام، مویشی جانور کو کہتے ہیں، اور آیت ہماری 16۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من یصرف عنہ یومئذ فقد رحمہ وذلک الفوز المبین۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ۔ قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ، وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ، أَئِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ
أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون۔ بارک اللہ فی۔ ہم یہاں 20 آیت پر اسٹاپ کر رہے ہیں۔ ہم نے اسٹارٹ کیا تھا آیت نمبر 16 سے من یصرف، جو کوئی پھیر دیا گیا، کس سے؟ عذاب سے، یعنی جس سے عذاب ٹل گیا، انہو، اس سے، یومئذ فقد رحمہ، تو اس دن تحقیق اس نے رحم کیا، کس نے؟ اللہ نے، یعنی جس سے عذاب ٹل گیا قیامت والے دن تو یقیناً اللہ نے اس پر رحم کیا ہے۔ اور یہ بات ہم سب کے ذہن میں ہونے چاہیے کہ قیامت والے دن ہم سے یہ نمازیں، روزے، یہ ہمیں عذاب نہیں ٹل سکتے۔ ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہمارے قبول ہو رہے نہیں ہو رہے۔ اگر اللہ نے ہم سے عذاب ٹل دیا یا ہمیں جنت کا مستحق قرار دیا تو یہ اللہ کی خاص رحمت ہوگی۔ یہاں آ رہا ہے یومئذ فقد رحمہ، تو اس دن تحقیق اس نے رحم کیا، یہ اللہ کا احسان ہوگا، رحمت ہوگی۔ اور یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ بیٹی اللہ کی رحمت ہے، رحمت کے بارے میں پوچھ نہیں ہوگی۔ جو نعمتیں ہیں نا، فضل ہے، یہ بیٹے، مال، ملکیت، یہ نعمتیں اور فضل ہیں، اس کے بارے میں پوچھ ہوگی۔ کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، کیسے، کس طرح، تو رحمت اللہ کی خاص ہونی چاہیے۔ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ، اور یہی ہے کامیابی کھلی واضح، یعنی جو اللہ کے عذاب سے بچا لیا گیا۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ، اور اگر پہنچائے آپ کو اللہ، بِضُرٍّ، کوئی نقصان، فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، تو نہیں کوئی دور کرنے والا اس سے مگر وہی۔ اگر کسی بندے میں تکلیف آ جائے، عقل کی کمی آ جائے، مال کی کمی آ جائے، اگر کسی میں تنگی آ جائے تو یہ سب اللہ کی طرف سے ہے۔ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، تو کوئی دور کرنے والا نہیں اس سے مگر وہی، صرف اللہ ہی اس کو دور کرتا ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ، اگر پہنچائے آپ کو کوئی بھلائی، فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، تو اوپر ہر چیز کے وہ خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ تکلیف کو بھی وہی ہٹا سکتا ہے اور بھلائی کو بھی وہی دے سکتا ہے۔ یہ کوئی نہ سمجھے کہ فلاں کی طرف سے مجھے یہ احسانات مل رہے ہیں۔ اللہ جب کسی کو دے تو اسے کوئی دور کرنے والا نہیں۔ وَهُوَ قَاهِرٌ فَوْقَ عِبَادِهِ، اور وہ غلبہ رکھنے والا ہے اوپر اپنے بندوں کے۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور وہ بہت حکمت والا ہے، باخبر ہے کس کو کیا دینا ہے، جس کو کوئی مال، ملکیت، اجر، یعنی تمام گردنیں اس کے سامنے جھکی ہوئی ہیں، بڑے بڑے جابر لوگ اس کے سامنے بے بس ہیں، وہ ہر چیز پر غالب ہے اور تمام کائنات اس کی مطیع ہے۔ وہ اپنے ہر کام میں حکیم ہے، ہر چیز سے باخبر ہے، بس اسے معلوم ہے کہ اس کے احسان و عطا کا کون مستحق ہے اور کون غیر مستحق۔ قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ، کہہ دیجئے کون سی چیز ہے سب سے بڑی، اکبر شہادت، سب سے بڑی گواہی۔ قُلِ اللّٰہ، کہہ دیجئے اللہ، اللہ شہید، اللہ گواہ ہے، اللہ کے سوا کسی کی بڑی گواہی نہیں، بینی و بینکم، درمیان میرے اور تمہارے،
یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب لوگوں کو قرآن پہنچایا تو وہ ان پر یقین نہیں کرتے تھے، تو اللہ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہلوایا جا رہا ہے، کہہ دیجئے کون سی چیز ہے سب سے بڑی گواہی؟ قل اللہ، کہہ دیجئے اللہ گواہ ہے درمیان میرے اور درمیان تمہارے، وَأُوحِیَ إِلَیَّ، اور وحی کیا گیا میری طرف، ھذا القرآن، یہ قرآن، لِأُنذِرَ بِهِ، تاکہ میں ڈراؤں تمہیں ساتھ اس کے، وَمَن بَلَغَ، اور جس سے یہ پہنچے۔ اب یہ پوائنٹ سب کے لیے ہے، وَمَن بَلَغَ جب آ گیا تو اس کو انڈر لائن کر دیں، جس سے بھی پہنچے۔ اب یہ قرآن صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں پہنچا، نہ صرف ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہم تک قرآن پہنچائے، یہاں اس جملے سے وَمَن بَلَغَ جس سے یہ پہنچے، اب یہ قرآن جس کو بھی پہنچے تو اس کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو اللہ سے جوڑے، رسول سے جوڑے، قرآن سے جوڑے، نہ کہ اپنے آپ سے، اپنی بڑائی نہیں کرنی ہے۔ اَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ، کیا بے شک تم، البتہ تم گواہی دیتے ہو، کیا تم سچ مچ گواہی دیتے ہو، اَنَّ مَعَ اللہِ، بے شک ساتھ اللہ کے الہ ہیں دوسرے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہہ رہا ہے، کیا تم گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور اللہ ہے؟ قُل لا اشہد، کہہ دیجئے نہیں میں گواہی دیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بار بار کہلوایا جا، قُل لا اشہد، کہہ دیجئے نہیں میں گواہی دیتا، قُل انما، کہہ دیجئے انما هو الہ واحد، بے شک وہ الہ ہے ایک ہی، یعنی اللہ ایک ہی ہے، سب اس کی تعریف کرو، اس کے تابع، اس کی طرف رجوع کرو۔ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ، بے شک میں بری ذمہ ہوں اس سے جو تم شرک کرتے ہو، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں، میں بری ذمہ ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ ہی اپنی وحدانیت اور ربوبیت کا سب سے بڑا گواہ ہے، اور میں اس کی گواہی دیتا ہوں، اللہ میں گواہی دوں نہ دوں، اللہ ہی سب سے بڑا گواہ ہے، اور میں بری ذمہ ہوں۔ الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جو دی ہم نے انہیں کتاب، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اور وہ پہچانتے ہیں اسے جیسا کہ وہ پہچانتے ہیں اپنے بیٹوں کو۔ کون لوگ؟ الذین آتیناہم الکتاب، یہود اور نصارہ کو تورات اور انجیل دی گئی تھی، یہاں اس کی طرف اشارہ ہے۔ تو الذین آتیناہم الکتاب، یہ وہ جو ان کو کتاب دی گئی تھی، ان میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاص طور پر نشانیاں موجود تھیں۔ یعرفون میں ضمیر کا مرجع رسول اللہ ہیں، یعنی اہل کتاب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے بیٹوں کی طرح پہچانتے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات ان کی کتابوں میں بیان کی گئی تھی، اور ان صفات کی وجہ سے وہ آخری نبی کے منتظر بھی تھے، اسی لیے اب ان میں سے ایمان نہ لانے والے سخت خسارے میں ہیں، کیونکہ یہ علم رکھتے ہوئے بھی انکار کرتے ہیں۔ الذین آتیناہم یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اب بیٹوں کو پہچاننا یہ آپ خود سمجھ سکتے ہیں، بیٹوں کو والدین نہیں پہچانیں گے تو کون پہچانے گا، کیونکہ اس سے بڑا لگا ہوتا ہے، میرا بیٹا کس طرح ہے، کیا سوچتا ہے، کس کو کیا پسند ہے، تو بیٹا، اللہ نے یہاں بیٹے کی مثال دے کر کہا ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے کتابوں کو ان کی جو صفات تھی اس طرح پہ یعرفون کما یعرفون ابناءہم، اس طرح پہچانتے جیسے بیٹوں کو۔ الذین خسروا، وہ جنہوں نے خسارے میں ڈالا، انفسہم، خود کو نقصان میں ڈالا، ان کو اپنی بڑائی جاننے کا خوف تھا کہ ہم اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائیں گے، ان کو رسول مانیں گے، قرآن کو اور اللہ کو واحد ایک معبود مانیں گے، اپنے بتوں کو چھوڑ دیں گے تو ہماری تو بڑائی چلی گئی۔ انفسہم لا فہم لا یؤمنون، اور خسارے میں ڈالا اپنے نفسوں کو تو وہ نہیں ایمان لاتے، کبھی بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ اس آیت سے حق کو دیکھ کر بدلنا چاہیے، ضد، ہٹ درمی، غرور، تکبر، خود کو اپنے آپ کو نقصان دیتے ہیں۔
ہم جتنا بھی ہر درمی تکبر کریں، غصہ کریں، کسی کی بھلے کسی کو نیچا دکھائیں، تو یہ اپنی ہماری کمزوری ہے۔ اگر کسی کی خوبی کو تسلیم کیا گیا تو یہ آپ کا ہی فائدہ ہے، اور تعلقات بھی اچھے ہوتے ہیں۔ تو آپ بھی جب بھی کسی میں کوئی خوبیاں دیکھیں، پڑوس میں، گھر کے افراد میں، گھر کے بڑوں میں، یا کسی کے گھر جاتے ہیں، کوئی دوست احباب میں کسی میں خوبیاں ہیں، کسی کا گھر اچھا ہے، نیک لوگ ہیں، تو یہ کسی کی خوبی بیان کرنا بھی یہ بہت بڑی اچھی بات ہے۔ اس سے دوستی مضبوط ہوتی ہے، اس سے اللہ بھی خوش ہوتا ہے۔ اور کسی کو خواہ کسی کی گلہ غیبت یا کسی کی چیز اچھی بھی لگے اور اس کی تعریف نہ کرنا، یہ بھی زیادتی ہے، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ بارک اللہ فی ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔